کیا مسجد میں بغیر وضو کے سجدہ کرنا چاہیے، فرض کا ہو یا نفل کا؟ کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں صحیح پوچھا سوال آپ ہنس رہے ہیں۔ فقہ حنفی میں تو اگر آپ نے بغیر وضو کے سجدہ کیا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا آپ کا، ہاں، کیونکہ آپ نے توہین کر دی اللہ کی۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت اونٹ کے اوپر کر رہے ہوتے تھے، اور جب سجدہ تلاوت آتا تھا تو آپ سر جھکا کے اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے۔ یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت کے ماننے والے، اس لیے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے۔ کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں؟ جی، جتنے حنفی ہیں ان کے ٹوٹ چکے ہیں، ہاں، اس لیے کہ وہ تو بیچارے بغیر وضو کے ہی ہوتے ہیں اس وقت، جب وہ سینچری کبھی کبھار خدا نہ خواستہ ہو جائے تو وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، وہ تو بغیر وضو کے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فقہ حنفی کے تحت آپ سجدہ شکر بھی، عام سجدہ بھی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، ہاں، نماز آپ بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو نکاح آپ نے اگر بچانا ہے تو آپ توبہ کر لیں فقہ حنفی سے، تو انشاءاللہ آپ کا نکاح بچ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی فقہ حنفی کی عداوت اور دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مرزا جہلمی کو شرم اور حیا نہیں آتی۔ جھوٹے افتراعات، بہتانات لگا کے سادہ لوگ عوام کو اپنے دام تزویر میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مسئلہ اس نے اپنے کئی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر، کئی ایک کلپس کے اندر 12 مرتبہ اپنی طرف سے سوال بنا کے اس نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا اڑاتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر ادا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کہتا ہاں جی، فقہ حنفی کے اندر تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، البتہ قرآن و سنت کی روح سے بغیر وضو کے آپ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روح سے۔ بھائی قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ الحمد سے لے کر والناس تک کون سی آیت ہے؟ مرزا جہلمی کا دعویٰ تو ضرور ہے، لیکن اس پر اس کے پاس قرآن سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کیا ہو؟ نہ قرآن کی آیت ہے، نہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ہے، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی حدیث کے اندر عمل موجود ہے کہ آپ نے کسی موقع پر سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، جبکہ مرزا جہلمی کے پاس اس پر کوئی دلیل مرزا جہلمی کے پاس موجود نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ فقہائے احناف کا موقف وہی ہے جو جمہور کا موقف ہے کہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا شرط ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے، یہی جمہور فقہا کا موقف ہے، اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ کی الموطا ہے، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، صفحہ نمبر 274 میرے پاس مترجم کا، سئل مالک عمن قرأ سجدۃ وامرأۃ حائض تسمع هل لها ان تسجد۔ ایک شخص نے آیت سجدہ تلاوت قرات کی، یا ایک حائضہ عورت ہے اس نے اس آیت سجدہ کو سنا، تو کیا وہ سجدہ کرے گی؟ امام مالک فرماتے ہیں لا یسجد الرجل ولا المرأۃ الا وہما طاہران۔ مرد ہو یا عورت، ان کا سجدہ تلاوت سن کے یا کر کے سجدہ کرنے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ وہما طاہران، ان کا پاک یعنی باوضو ہونا شرط ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ رب العزت بغیر طہور کے، بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ نماز کے لیے طہور یعنی وضو کرنا شرط ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جب سجدہ تلاوت کریں گے وہما طاہران، ان کا طاہر یعنی باوضو ہونا شرط ہے۔ یہی امام مالک کا موقف ہے، یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے، اور جمہور فقہا کا یہی موقف ہے، سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو، اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور مرزا جہلمی دعویٰ کر رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے آپ کر سکتے ہیں۔ نہ قرآن سے اس کے پاس دلیل موجود ہے، اور نہ اس کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے کوئی دلیل موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے امام بخاری تعلیقاً بغیر سند کے عبداللہ ابن عمر کا ایک عمل ذکر کرتے ہیں۔
اس کو بنیاد بنا کے مرزا جرمی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بخاری کے اندر تو موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اب اس عبداللہ ابن عمر کے عمل کے حوالے سے جو تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغیر سند کے تعلیقاً یہ بات بیان کی ہے کہ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ۔ میں نے دونوں الفاظ پڑھ دیے ہیں تاکہ آپ کو میں اس کی تحقیق عرض کر دوں کہ صحیح بخاری کے بعض نسخوں کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءٍ، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ میرے پاس دارالمعارفہ بیروت لبنان سے چھپی ہے کتاب صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کا یہ نسخہ، اس میں 1071 نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً بغیر سند کے امام بخاری عبداللہ ابن عمر سے یہ لے کے آئے، اور یہ نسخہ سلطانیہ، نسخہ یونینی، یہ نسخہ سلطانیہ ہے، یہ بھی باہر سے چھپا ہوا ہے دارالمنہاج سے۔ اس کے اندر بھی یہی الفاظ موجود ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءٍ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وضو کے ساتھ سجدہ تلاوت ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن صحیح بخاری کے بعض نسخوں کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ یسجد علی غیر وضوء، بغیر وضو کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے ان نسخوں کے اندر کہ وضو کر کے، اور دوسرے نسخوں کے اندر ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل ہے جو کہ صحیح بخاری کے مختلف نسخوں کے اندر دو طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ عمل ہے عبداللہ بن عمر کا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک قول ہے، آپ کا ایک فرمان ہے جو کہ السنن الکبری امام بہقی کے اندر موجود ہے، جس میں اس روایت کا نمبر ہے 3775۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ نافع سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ انہو قال، عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں لا یسجد الرجل الا وهو طاہر، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے سجدہ نہ کرے۔ یہ قول ہے عبداللہ ابن عمر کا، اور امام بخاری جو تعلیقاً بغیر سند کے لے کے ہے، جس کی سند مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، وہ فعل ہے عبداللہ ابن عمر کا۔ تو عبداللہ ابن عمر کا فعل اور عبداللہ ابن عمر کا قول، یہ دونوں جب سامنے آئیں گے تو اب ہم نے دیکھنا کہ قول اور فعل جب جمع ہو جائیں تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ ترجیح قول کو ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کا قول یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر وضو کے سجدہ نہ کرے۔ اسی قول کی بنیاد پر جمہور فقہاء نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو، اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ مرزا کہتا ہے قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کیا جائے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن کی کس آیت سے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کس حدیث سے؟ نہ قرآن کی آیت ہے، نہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسئلہ میں حدیث موجود ہے۔ سجدہ شکر سے کیا مراد ہے؟ کیا نماز کے علاوہ سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے سجدہ شکر، اور اس کے لیے وضو بھی کوئی شرط نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس پہ کوئی اس طرح صحیح حدیث تو نہیں ملتی، لیکن سجدہ تلاوت کے اوپر آپ اسے قیاس کر سکتے ہیں۔ مرزا جلمی کا ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیونکہ فقہ حنفی کے تحت آپ سجدہ شکر بھی، عام سجدہ بھی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ سجدہ شکر جو ہے اس کو ہم قیاس کریں گے سجدہ تلاوت پر، چونکہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کرنا جائز ہے، تو لہذا سجدہ شکر جو ہے نا اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی بغیر وضو کے کرنا جائز۔ ایک طرف دعویٰ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور دوسری طرف پھر قیاس کر کے سجدہ شکر کو سجدہ تلاوت کے اوپر قیاس کر رہا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ کوئی شخص بغیر وضو کے اگر نماز ادا کرتا ہے یا سجدہ ادا کرتا ہے تو آیا کہ کیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس سلسلہ میں اس کی وضاحت کیا ہے؟ جہاں تک ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے تو اس میں نماز کا ذکر ہے کہ جو شخص نماز پڑھے بغیر وضو کے، بغیر وضو کے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے جان بوجھ کے،
تو اس کے لیے فقہاء نے لکھا کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ لکھا ہے اذا استحل، جب وہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کو حلال قرار دے، کیونکہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح نماز کے لیے وضو کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور کوئی شخص نماز پڑھتا ہے وضو نہیں کرتا اور اس کو نماز کو بغیر وضو کے پڑھنے کو حلال قرار دیتا ہے، تو وہ چونکہ استحلال حرام کر رہا ہے، ایک حرام چیز کو حلال قرار دے رہا ہے، تو اس سے اس کا ایمان جاتا رہے گا، جب ایمان چلا جائے گا تو اس کا نکاح بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ کوئی بھی قطعی حرام کام ہے، اس قطعی حرام کام کو حلال جان کے وہ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل کرنا کفر ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے وہ جوا کھیلتا ہے اور جوئے کے اندر وہ جیت گیا۔ اب دیکھیں سجدہ شکر ادا ہوتا ہے کسی نعمت کے حصول کے لیے یا کسی نقمت کے زوال کے لیے، یعنی مصیبت آئی، وہ مصیبت زائل ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ شکر ادا کرتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی نعمت حاصل ہوئی تو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کے طور پر سجدہ ادا کرتا ہے۔ تو حصول نعمت اور زوال نقمت پر جب سجدہ کیا جائے تو اس پر سجدہ کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی بندے کو کوئی حرام عمل کے ذریعے کوئی مال ملتا ہے، جیسے جوا کھیل کے حرام مال ملتا ہے، تو اس پر اگر کوئی سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اس معاملے میں سجدہ شکر ادا کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ یہ استحلال حرام ہے۔ کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا ہے اور کسی حرام قطعی کو حلال قرار دینا یہ کفر ہے۔ جب اس موقع پر سجدہ کرے گا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا، جب ایمان جائے گا تو اس کا نکاح بھی باقی نہیں رہے گا۔